لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی تسبیح و تمجید خالق کائنات مالک ارض و سماوات رب ذوالجلال والاکرام اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تنی تنہا خالق مالک رازق پالنہار اور پروردگار ہے۔ بدو درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے مقدس اور سب سے محترم جماعت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم رسول معظم ہادی اعظم رحمت مجسم ناتش عرب و عجم رحمت دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں اور اسلامی ماں اور بہنوں،
قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کی ہماگیر اور جامع ترین تعلیمات اور اس کے تصور اور کنسپٹ کو سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور اہل کتاب کی صفت بتائی ہے کہ یہ اللہ کی تعلیمات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جو غور سے اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے تو بسا اوقات ہمارا عقیدہ ایمان درست ہے لیکن عملی زندگی میں ہم غافل اور کوتاہ ہیں۔ ہمارا عقید و ایمان اور عمل درست ہے لیکن اخلاقیات اور معاملات کے باب میں ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان عقیدہ، ایمان، فکر، منہج، عمل، اخلاق، کردار، سیرت، ساری چیزوں کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اور سماجی اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے ایک کامل مسلمان بن کر کے زندگی گزارے۔ سماج میں اس کا طرز زندگی، سماج میں اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں اور اپنے اہل و عیال، اہل خانہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعامل اور برتاؤ، یہ بھی دین کے مزاج اور دین کی تعلیمات اور کتاب و سنت کے موافق۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم غور سے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں نماز تو ہے، ہمارا عقیدہ تو درست ہے، لیکن اخلاقیات کے باب میں، معاملات کے باب میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعامل اور معاملات کے باب میں ہماری زندگیوں میں بڑی کوتاہیاں پڑی جاتی ہیں۔ اور انہی میں سے ہم لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کی شکلوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم زکاتی بھی ہیں، ہم دنیا میں اللہ رب العالمین کی بندگی، مرضی اور خوشنودی کے سارے کام انجام دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں توحید کے ساتھ شرک کا کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ درست نہیں ہے تو یہ نمازیں، یہ صلاۃ، یہ صیام، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، یہ نیکیاں اگر اس کی زندگیوں میں ظلم ہے تو اسے آخرت میں بینک بیلنس جب ہوگا، نیکیوں کا ذخیرہ جب ہوگا تو یہی آدمی مفلس کی شکل میں ہوگا جو نمازی تھا، صیام و صلاۃ کا پابند تھا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ادا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، زیور نہ ہو، سونا اور چاندی نہ ہو، غریب آدمی ہو، وہی مفلس ہے اس امت کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو میری امت کا آدمی یاتی بصلاۃ یوم القیامہ، بصلاۃ و صیام و زکاۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بروز قیامت آئے گا، نماز کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، صیام کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، صدقہ و خیرات کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکل مال ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ ایک طرف بڑا نیک ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال اور بیلنس میں ہوگی، لیکن کہا کہ اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بیجا اتہام اور الزام لگایا ہوگا، قذف ھذا بہتان لگایا ہوگا، وضرب ھذا اپنے ظلم، جور، طاقت، قوت، مال و دولت کے نشے میں، پاور کے نشے میں، اپنی افرادی طاقت کے نشے میں اس نے کسی کو ستایا ہوگا، مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا۔ کہا یہ ساری نیکیاں، اس کی یہ سارے اعمال، یہ جو ظلم کی شکل کے ہیں، اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ نیکیاں اس مظلوم کو
ٹرانسفر کر دی جائیں گی. اگر برابر نہیں ہوا اس کے ظلم کا, ہاں یہ موازنہ نہیں ہو پایا, تو اس مظلوم کے گناہ اس صیام و صلات اور صدقہ و خیرات کے پابند انسان پر ڈال دی جائیں گے. ہم اسلام کے مجاز کو سمجھیں. میں نے اس سے پہلے بھی خطبے میں اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے جو بے انتہا نماز پڑھتی ہے, نفلی نمازیں پڑھتی ہے, جو صیام نفلی اہتمام کرتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے. رسول اکرم نے کہا یہ جہنمی ہے. نماز کی پابند ہے, صوم و صلات کی پابند ہے, اور کہا اللہ کے رسول سے کہ ایک عورت, اللہ کے نبی محض میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں, کہا اللہ کے رسول محض ایک عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی, نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کر پاتی, اور اسی طریقے سے نمازوں کی بہت زیادہ, ہاں نفلی نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتی. فرض نماز اس کی زندگیوں میں ہے. اللہ کے رسول لے لیا تو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ اپنے پڑوسن, اپنے ارد گرد میں رہنے والے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے. کہیا فی الجنہ, یہ جنتی خاتون. ہم اور آپ غور کریں کہ اسلام کے مزاج اور کنسپٹ کو سمجھیں. اللہ کے رسول نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ وہ اصل میں مسلمان ہے جس مسلمان کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے, جس کی طاقت سے, جس کے ظلم و جور سے سارے مسلمان مامون اور محفوظ. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم, مومن کمپلیٹ وہ ہے ہاں جس مومن کے ذریعے سے ہاں کسی کا مال, ہاں اور کسی کی آبرو اور کسی کی جان خطرے میں نہ ہو. یہ اسلام کا مزاج ہے. آج ہمارے ہاں میرے بھائیوں میں یہ ایک بنیادی چیز ہے, ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کا مزاج صرف صوم و صلات کی پابندی, عقیدے اور عمل کی درستگی اور ایمان کی سلامتی اور شرک سے حفاظت نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں جہاں ہمارا عقید و ایمان اور عمل درست ہو, وہیں ہمارا تعامل, ہمارا برتاؤ, ہمارا اخلاق, ہمارا رویہ, ہمارا سلوک, ہمارا لوگوں کے ساتھ وہ انداز یہ بھی اسلام کے موافق اور مطابق ہو. اسلام کی تعلیمات کو آپ جب غور سے دیکھیں گے, حضرت عبداللہ ابن عمر نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہا تھا آج ہماری زندگیوں میں جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس قوت ہے, جس کے پاس پاور ہے, وہ سماج میں کسی کے ساتھ کسی بھی انداز میں کسی کا مال ہڑپ کر گیا, کسی کی جائیداد ہڑپ کر گیا, کوئی کمزور آدمی سامنے ہے ہاں تو اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ, بہتان, اتہام, یہ ساری چیزیں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ہم اس کو بہت بڑا جرم اور عیب اور گناہ کا کام نہیں سمجھتے ہیں. کوئی بھی آدمی بہت بڑا جرم ہے. ہاں سب سے بنیادی چیز جس کے حوالے سے میں مال کی حفاظت, جان کی حفاظت اور اس کے علاوہ ایک مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت کی اسلام کتنی تاکید کرتا ہے. ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. ہماری زندگیوں میں ہاں یہ گناہ کے طور پر نہیں رہا. ہم کسی کو ایذا اور تکلیف آتی, خاص طور سے اگر پاورفل ہے, طاقتور ہے, ہاں اس کے اثر و رسوخ ہے, افراد کی طاقت ہے, مال کی طاقت ہے, اور کسی طرح سے وہ حاکم کی شکل میں ہے, تو اب محکوموں, کمزوروں اور ناتواں لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح سے ظلم کا رویہ اختیار کر کے لوگوں کے ساتھ, لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے, الزام لگا دیتا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور سخت عذابوں کی تنبیہ کی ہے اور ڈرایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے خانہ کعبہ کتنا عظیم ہے. آج ہماری زندگیوں میں ایک مومن کی جان, ایک مومن کا مال, ایک مومن کی عزت, ایک مومن کی آبرو, ہاں یہ ساری چیزیں ہاں اس انداز میں محترم نہیں ہیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ اسلام کی تعلیمات کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے انبیاء کرام, آپ اسلام کی اہل علم نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء کرام کی دعوتوں کا خلاصہ اور اللہ کی نازل کردہ تمام ربانی اور آسمانی تعلیمات کا خلاصہ
جتنے صحائف آئے، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، جتنے انبیاء و رسول آئے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعلیمات کا خلاصہ 5 چیزوں کی حفاظت ہے۔ بنیادی طور پر انہی کے ارد گرد ان کی تمام تعلیمات کا کل خلاصہ